رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام نے کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ نے یہ کیا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے, کچھ لوگ کھڑے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حکم ماننا سب سے بڑی تعظیم ہے, اور علماء نے لکھا الامر فوق الادب. الامر, امر مانے حکم, فوق مانے بڑھ کر ہے, الادب ادب سے. امر یعنی حکم جو ہے ادب سے بڑھ کر کے, یعنی آپ کو اگر حکم دیا جا رہا ہے, استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ, نہیں حضرت کھڑے رہتے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. یہ ادب جو کر رہے ہیں نا, اس سے بڑھ کر کے استاد کا حکم تھا. صحابہ کرام نے یہی کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, تو ایک صحابی سیڑھی پر جانتے ہیں ایک نیچے پھر اوپر ایسے رہتا ہے نا, سیڑھی پر ایک پیر نیچے ایک پیر اوپر, اکڑو ایسے بیٹھے ہوئے ٹیڑھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا تو کہا ارے ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ, آپ کی زبان مبارک سے میرے کان میں آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ, میں سیڑھی چڑھ رہا تھا, ایک پیر میرا اوپر ایک پیر نیچے تھا. بیٹھ جاؤ کا حکم سننے کے بعد میرے نیچے والے پیر کی مجال نہیں تھی کہ اوپر جائے, اور اوپر والے پیر کی مجال نہیں تھی کہ نیچے جائے, اس لیے میں اسی حالت میں بیٹھ گیا. اس کو کہتے ہیں امر, حکم بجا لانا. اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے تھے لوگ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یہ نبی کی صحیح تعظیم ہے, اور آپ زوردار نعرہ لگائیے, زوردار نعرہ لگائیے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور پورا داڑھی سے بچا بس. آپ تو پہلے سے چھوڑے ہوئے ہیں, آپ کیا چھوڑیے گا, تو چھوٹا ہوا ہے ہی آپ کا. اور زوردار نعرہ لگاتے ہیں, اور پتہ چلا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کو کہا ہے, وہ کام اگر کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی تعظیم ہے, سب سے بڑی تعظیم ہے. صحابہ کرام نے دیکھیے, صحابہ کرام کو جو تعظیم کرنا تھا, غور کیجئے گا. کسی بھی چیز سے جو آپ کو کسی چیز کی آغاز کرتے ہیں, شروعات کرتے ہیں, جیسے بات میرے نام پر کسی نے کوئی کھول دیا, کوئی ادارہ کھولا, تو ظاہر سی بات ہے میری تعظیم مقصود ہے. کسی اور کے نام سے اگر آپ نے ادارہ کھولا تو ان کی تعظیم مقصود ہے, ان کو بڑا ماننا, ان کو یاد رکھنا مقصود ہے. دیکھیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو سب سے بڑا سمجھا اور اس کی تعظیم فرمائی؟ یہ ربیع الاول ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 12 تاریخ کو. زیادہ روایت, صحیح روایت ہے 9 تاریخ کے بارے میں, اور وفات یہ فکس ہے کہ 12 تاریخ کو ہے. وفات میں اختلاف نہیں ہے. 9 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 12 کو, اس میں شک ہے, لیکن وفات یہ 12 کو فکس ہے. اب دیکھیے, اب اگر 12 تاریخ آپ مناتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے, یہ تو فکس ہے کہ وفات کی تاریخ ہے, پیدائش کی تاریخ ہے یا نہیں کوئی گارنٹی نہیں. ہو سکتا ہے 9 تاریخ کو پیدائش ہے. پھر دیکھیے عیسائی کون سا دن مناتے ہیں. آج اگر پوچھا جائے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے دن ہو گئے, بہت سیدھا سے کہیے 2019 سال. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے وہ عیسوی چل رہی ہے. عیسوی 2019 عیسوی تھا. کیا تھا؟ عیسوی. دیکھ رہے ہیں 2019 عیسوی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے, پیدائش لے لیجئے, یہاں سے تاریخ نہیں چلی. اس کے بعد نبوت لے لیجئے, یہاں سے بھی تاریخ نہیں چلی. ہجرت سے تاریخ چلی ہے, وفات سے بھی تاریخ نہیں چلی ہے.
گویا کہ رسول اللہ کی زندگی کے 4 بڑے واقعات میں صحابہ کرام نے جو عظمت کی چیز سمجھا، جس کو بھی مولانا انتخاب صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ظاہر سی بات ہے کسی کی بھی پیدائش میں اس کا اپنے ٹیلنٹ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ تم اگر میرے بوڑھا ہونے کی وجہ سے عزت کر رہے ہو تو تم میری عزت نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ بوڑھا میں خود سے تھوڑی ہوا ہوں، بوڑھا ہونے میں میرا کیا کمال ہے؟ بہت محنت کر کے میں بوڑھا ہوا ہوں کیا؟ بوڑھا ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے علم کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے، میرے کسی ہنر کی وجہ سے اگر میری تعظیم کرو تو وہ میری تعظیم ہے۔ تو پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد نبوت، بہت بڑا، ایک بہت بڑی کامیابی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے، وہ آخری نبی بن رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے اس کو بھی نہیں منایا۔ وفات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، جو مصیبت آج میرے اوپر پڑی ہے، یہ مصیبت اگر دن کے اوپر پڑتی تو دن رات بن جاتا۔ اس مصیبت کے دن کو یاد کیا جائے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جب قربانی پیش کرنے کی بات آئی، یہ ہے الامر، جو نبی کی تعظیم میں لوگوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا۔ یہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ساتھ دینا، یہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ مولانا انتخاب صاحب نے آپ سے کہا غزوات نبوی کے سلسلے میں ہمارے یہاں ڈین ڈانگ بہت چلتی ہے، پھینک پھاک، ڈین ڈانگ پھینک پھاک کس کو کہہ لیجیے، ایسا کر دیں گے، میرے پاس اگر اتنا ہوتا تو میں یہ کر دیتا۔ مولانا میری کمائی کتنی ہے؟ 10,000 روپیہ ہے، میری کمائی ہوتی نا 50,000 روپیہ، میں نا تب دیکھتے مولانا، اور جب 50,000 کمانے لگے، کیا بتائیں مولانا اتنا خرچہ ہے، اتنا خرچہ ہے، اس کو بھی نہیں بتائیں، یہ پھینک پھاک۔ آپ اگر ابھی جو کام آپ ابھی کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں، آگے کے بارے میں کیوں ڈینگ ڈانگ مار رہے ہیں؟ جو کام آپ کو ابھی کرنا ہے وہ کام آپ ابھی کر لیجئے، اور جب ابھی نہیں کر سکتے ہیں تو بعد میں کریں۔ اب بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں اس وقت بہت سارے نوجوان، میرے پاس خود آئے کئی نوجوان، مولانا کچھ کہیے نہیں تو میں کچھ کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہوں گا بھائی، اللہ نے جو کہا اس کو سنا آپ نے، مطلب میں نے قرآن پڑھا آپ نے ٹھیک سے، قرآن میں جو کرنے کے لیے کہا وہ کیا آپ نے تو نہیں، وہ اللہ نے جو کہا وہ آپ سننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پھر میں کہتا ہوں عام طور سے لوگوں سے کہ میں نے آپ سے مانگا 10 روپیہ، 10 روپے دے دیجیے، اور آپ 10 روپے دینے کو تیار نہیں، تو میں کہوں اچھا تو 100 روپے دے دیجیے، یہ تو بیوقوفہ نہیں ہوگا نا، کہ جو آدمی 10 روپے دینے کو تیار نہیں، اس سے ہم 100 روپے مانگ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کسی انسان کے لیے وقت دینا زیادہ اہم ہے یا پیسہ دینا زیادہ اہم ہے یا جان دینا زیادہ اہم ہے؟ بتائیے سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے؟ جان کی قیمت ہے انسان کی۔ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وقت دو، دیکھیں 30-35 آدمی آئے ہوئے ماشاء اللہ، 30-35 پھر بھی الحمدللہ وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، تو جان کو کیا قربان کرے گا؟ دین دام نہیں، وہ کام کیجیے جو کام ہم کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری تھا کہ کسی کو جا کے سمجھائیے اللہ کے دین کی بات، اور اگر وہ آدمی ریئیکشن کرے اس کو برداشت کیجیے، گالیاں دے اس کو برداشت کیجیے۔ یہ کام کتنے لوگوں نے کیا؟ یہ کام نہیں کریں گے، سیدھے ہتھیار اٹھائیں گے، قطعاً نہیں، جب تک حجت تمام نہیں ہو جائے، یعنی آپ کی طرف سے سمجھانے والا کام مکمل نہیں ہو جائے، تب تک آپ کے لیے ہتھیار اٹھانا کہیں سے درست نہیں۔ تو جنگ جو ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب انہی حالات میں ہوئی ہے کہ لوگوں نے جنگ پر مجبور کیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد کہا کہ چلو جان قربان کرو۔ اسی لیے
وہ قانون اور وہ حکم اللہ نے نہیں دیا جو انسان مان نہیں سکتا ہو. مسواک کے بارے میں سنا نا آپ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, اگر میں امت پر مشقت محسوس نہیں کرتا تو میں اس کو مسواک کا حکم دیتا, اور مسواک بھی واجب ہو جاتی یا فرض ہو جاتی. لیکن معلوم ہے کہ ہماری امت تکلیف میں پڑ جائے گی, مسواک کر نہیں پائے گی ہر وقت اور گنہگار ہو جائے گی. اس لیے میں نے ان کو مسواک کا حکم نہیں دیا. تراویح میں جس قدر جوش و خروش مسلمانوں کا دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی طرح سے باہر نکلتے رہتے اور تراویح پڑھاتے رہتے تو ہو سکتا ہے تراویح کو اللہ فرض واجب کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مشقت میں پڑ جاتے ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام ہم کو نہیں کرنے دیا, اس کام کا ہم کو حکم نہیں دیا جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور مرحلہ وار کام ہوتا ہے. یہ تو آپ بچوں کی عادت دیکھتے ہیں, بچوں کی عادت دیکھتے ہیں, اتنا سا کھایا نہیں کرتا اور وہ پلیٹ میں لیں گے اور لیں گے اور لیں گے. دیکھتے ہیں بچے کی عادت, اتنا سا کھائے گا لیکن لے گا کھا نہیں پائے گا, اس لیے تو دماغ نہیں اس کو اتنا. ہم بھی وہی کرتے ہیں, وہ کام لینا چاہتے ہیں جو نہیں کر پائیں گے, اور اس کام کو کرتے نہیں جو کرنا ہے. گلاس میں آدھا گلاس سے تھوڑا کم پانی ہے, اب بچہ پانی مانگ رہا ہے, اس کو دیجئے تو نہیں کرنا اور لے گا, پہلے اس میں اور ڈالیے تب بچہ لے. حالانکہ اسی کو پی سکتا ہے, اسی کو نہیں پی سکتا ہے, اور اس پہ مزید اس کو چاہیے. ہمارا بھی یہی حال ہے, جو کام ہم کو کرنا ہے وہ کام ہم کر نہیں رہے ہیں, اور اگلے مسجد کے لیے تیار ہیں, مسجد کے لیے کہیں گے نہیں اور ہم کریں گے نہیں, اور ابھی جو کرنا ہے اس کو بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ جو دیندار ہے, اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے, ریئل لائف میں آنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحیح طریقہ, زبان سے کتنا بھی نعرہ لگا دیجیے. آپ دیکھیے, اگر غور کیجیے آپ تو صحابہ کرام میں پیدائش کے دن جس نے منایا وہ ابو لہب تھا. کس نے منایا؟ ابو لہب منایا, کہ اپنی باندھی کو اس نے آزاد کر دیا. ابو لہب نے, اس کو نبی کی پیدائش پر خوشی تھی, لیکن نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں تھی. اس کو خوشی تھی عبداللہ کے بیٹے محمد کی پیدائش پر. نبی سے کوئی مطلب نہیں تھا اس کا. اسی لیے جب یہ پیدا ہونے والا بچہ نبی بنا تو سب سے پہلے اسی نے اعتراض کیا, اس کو محمد کا بیٹا چاہیے, رسول نہیں چاہیے تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا اعلان کیا تو جنہوں نے ان پر ایمان قبول کیا, ان کی بات کو ایکسپٹ کیا, وہ صحابہ کہلائے. لیکن اس دن کو بھی یادگار نہیں بنایا گیا. اصل یادگار یہ تھا, ہر چیز تم اللہ کے لیے چھوڑو, ہر چیز تم اللہ کے لیے چھوڑو, رشتہ دار کو, زمین کو, جائیداد کو, سب کچھ چھوڑ دو. کہ یہ نبی جو ہیں صرف تعظیم کے لیے نہیں تھے. غور کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعظیم مقصود ہوتی, غور کیجیے گا, خیال دیجیے گا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعظیم مقصود ہوتی, اور تعظیم کون والی؟ وہ نعرہ تکبیر والی. اگر ایسی تعظیم مقصود ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ساری کائنات کے انسانوں کو ایمان والا بنا دیا جاتا. نبی سے پہلے کوئی نبی بھیج دیا جاتا, اور ان کے ہاتھ پر سارے لوگ اسلام لا چکے ہوتے مسلمان. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سارے کے سارے لوگ تعظیم کرتے, عظمت کرتے, نعرہ لگاتے نبی کا. لیکن یہ نہیں, یہ کہا گیا ایسے اندھیرے میں جاؤ, ایسا علاقہ مکہ, ہمارے یہاں گلی کا وارڈ پارشد کیا کہتا ہے, ممبر بننے کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ہم کو ووٹ دو, ہم کو ووٹ دو. مکہ پر حکومت کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں تھا. اتنا برا حال تھا کہ مکہ کی حکومت نہیں چاہیے ہم کو. اس مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایسے اندھیرے میں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, چوٹ کھاتے رہے, مار کھاتے رہے, گالیاں سنتے رہے, پتھر برداشت کر رہے. بتائیے کیا حال ہوگا. آخری نبی ہے اور اس دین کو قیامت تک کے لیے مکمل کرنا ہے, اور وہ نبی ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں, اب سمجھ بھی نہیں آتا کہ اب کریں تو کیا کریں, سمجھ میں نہیں آتا. وہی رک جاتی ہے 15 دن,
15 दिन वही रुक जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत बेचैन रहते हैं। तब उसके बाद फरिश्ते आते हैं। मक्का वाले को समझा समझा के थक गए, मक्का वाले मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो नाउमीद होकर के, इनसे मायूस होकर के चले गए ताइफ। वहां के लोगों ने क्या हश्र किया, कि मक्का वालों ने ये हश्र किया, ताइफ वालों ने ये हश्र किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने अर्श पर बुलाया मेराज में। और उसके बाद फिर इन लोगों ने तंग इतना किया कि बाइकाट कर दिया, और बिल्कुल समाजी बाइकाट, न खरीद न फरोख्त, न लेन न देन, न बात न जीत, कुछ नहीं। ऐसे हालत में ऐसा लग रहा था आज मरे कि कल मरे, आज मरे कि कल मरे। यहां तक कि कुरान में आया है कि हत्ता यक़ूल मता नसरुल्लाह, यहां तक कि रसूल और अवाम ये कहने लगे अल्लाह की मदद। कौन बात कर रहे हैं भाई? अगर किसी को जरूरी बात करना है तो बाहर चले जाइए। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह मता नसरुल्लाह, यहाँ तक कि रसूल और जो उसके साथ वो कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ये हाल हो गया था। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन तक पहुंचाया। उस वक्त को, उस मंजर को देखिए जब रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा को बूटी बूटी काट दी गई। और उस मंजर को देखिए जब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में ऐसी चोट आई कि आप बेहोश हो गए और शोर हो गया कि मोहम्मद नौजुबिल्लाह इंतकाल फरमा गए। उस मंजर को याद कीजिए आप, उस मंजर को याद कीजिए कि नबी झुके हुए हैं और उन पर ऊंट की ओझड़ी लाद दी जा रही है। हजरत फातिमा छोटी बच्ची है, वो जाती है ओझड़ी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से हटाते हुए और बोलती है कि मेरे बाप ने तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाया कि मेरे बाप के साथ ये सलूक कर रहे हो। इन सारी चीजों के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया, इसको कहते हैं कारनामा, इसको कहते हैं कारनामा। और हमको जो भेजा गया है वो ताज़ीम से ज्यादा कारनामा अंजाम देने के लिए भेजा गया। अगर यही ताज़ीम सहाबा किराम के अंदर होती, जो हमारे पास बेजा ढोंग वाली ताज़ीम है, तो सारे के सारे सहाबा मक्का और मदीना में रह जाते कि मक्का जैसी मुकद्दस सरजमीन और मदीना जैसे मुकद्दस सरजमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सब छोड़कर भी चले गए लोगों को समझाने के लिए। ताज़ीम जो है असल ये है कि अमल किया जाए। ताज़ीम आपके अंदर तहरीक पैदा करती है, ताज़ीम आपको अमल पर आमादा करती है, ताज़ीम आपको मिशन और एक रोल अदा करने पर आमादा करती है, उसका नाम ताज़ीम है। लिहाजा अगर नबी की ताज़ीम करना चाहते हैं तो सुन लीजिए बस 2 जुमलों में। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है कि नबी की जिंदगी को पढ़िए और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बना लीजिए। नबी की मिशन को पढ़िए और उसको अपने मुताबिक बना लीजिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान कि सन 2008 में जब अल्लाह तबारक तआला ने हज की तौफीक नसीब फरमाई, उस वक्त मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में जाकर के बैठा रहा और मैंने अल्लाह ताला से कहा, सब लोग जाके जन्नतुल बकी में और फला जगह जाते हैं, मैं अपना कहीं पर किनारे खंबा के पास बैठ जाता था और मैंने अल्लाह से ये कहा, सिर्फ ऐ अल्लाह, तेरे नबी ने जिस मिशन को लेकर के पूरी दुनिया में हिदायत का काम किया, मैं तो बहुत छोटा और फकीर सा बंदा हूँ, लेकिन वो मिशन हमको समझा दीजिए, हमको क्या करना है वो हमको समझा दीजिए। हम चाहें या ना चाहें हमको उस काम में लगा दीजिए। एक होता है चाहे तो लगे, न चाहे तो नहीं लगे। हम चाहें या ना चाहें, जैसे अभी मेरे पेट में दर्द, फिर भी मुझे आना पड़ा, चाहे या ना चाहे आना पड़ेगा। तो हम चाहें या ना चाहें हमको अल्लाह दीन के काम में आप लगाए रखिए। ये हमने वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और अपने मिशन में लगा ले। असल काम ये है कार्य नबूवत। एक छोटी सी आखिरी बात कह के बात खत्म करूँगा आज की। इससे पहले भी शायद आपके सामने अर्ज किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक नबूवत का सिलसिला कायम था, उस वक्त तक अल्लाह ताला जिसको चाहता चुन करके उसको नबी बना देता। सबके लिए मौका नहीं था नबी बनने का, सबके लिए मौका नहीं था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हो जाने के बाद उम्मत के हर फर्द के हक में ये बात है कि वो नबी वाला काम कर ले। उम्मत का हर फर्द वो नबी वाला काम कर सकता है।
کہ بہت بڑا موقع اللہ نے دیا ہے، بہت بڑا موقع دیا ہے، لہذا اٹھیے اور دنیا دار کی طرح مالداری والا کام چھوڑ دیجیے، اٹھیے دنیا دار کی طرح عیاشی والا کام چھوڑیے، اٹھیے اور اپنی دنیاوی ترقی کو چھوڑ دیجیے، اٹھیے اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے بدأ الاسلام غریبا وسوف یعود غریبا، اسلام اجنبی بن کر آیا تھا جس میں لوگوں کی مدد کی ہیلپ کی ضرورت تھی، ایک دن آئے گا اسلام پھر اجنبی بن جائے گا، اس میں پھر تمہارے ہیلپ کی ضرورت پڑے گی۔ علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کر کے ابو بکر کا مقام پا لیا، آج ابو بکر کا مقام، عمر کا مقام، عثمان کا مقام، علی کا مقام، ان کا کردار آپ کا انتظار کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام تڑپ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا رول ادا کیجئے، وہ یقین پیدا کیجئے اپنے اندر، عمر جیسا جوش، ولولہ، تدبر، سوچ اور سمجھ پیدا کیجیے، لیکن اس دماغ میں جس میں بے حیائی، گندگی اور طرح طرح کے فحش کام بیٹھے ہوئے ہو، سیٹ ہوئے ہو، اس دماغ میں ابو بکر جیسا، عمر جیسا دماغ نہیں رہتا ہے۔ وہ نوجوان جس کو ایک بڑا رول ادا کرنا تھا، عمر کو پڑھ کر کے عمر جیسی زندگی گزارنی تھی، وہ نوجوان نشے کے اس میں دھت ہے اور ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر رکھی ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ سارے چرس اور گانجا والے جتنے قسم کے لوگ ہیں سب اٹھ کر کے چلے جائیں گے اور پھر نعرے تکبیر شروع کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کی تعظیم کا یہ طریقہ نہیں ہے، رسول کی تعظیم کا طریقہ ہے کہ رسول کی زندگی کو پڑھیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیے، دنیا کو اس راستے پر لا کھڑا کیجیے جس راستے پر نبی نے لانا چاہا، اور سارے صحابہ اس کام میں جٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا کر کے کہا تم کو یہ کام کرنا ہے کہ تم تک اگر کوئی بات پہنچ جائے تو آگے پہنچانا ہے، اس کردار کو انجام دیجیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔